السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ دوستو، آج 15 مئی 2026 جمعہ کا دن ہے۔ اس وقت کی بڑی اہم رپورٹ لے کر آپ تمام حضرات کے بیچ حاضر ہوا ہوں۔ بڑی خبر آ رہی ہے کہ کمال مولا مسجد بھوجشالہ تنازع، مدھیہ پردیش ہائی کورٹ نے متنازع مقام کو مندر قرار دیا۔ مسلم فریق کو الگ زمین کے لیے حکومت سے رجوع کرنے کا مشورہ دے دیا ہے۔ مدھیہ پردیش کے دھار ضلع میں واقع تاریخی اور متنازع بھوجشالہ کمال مولا مسجد کمپلیکس سے متعلق مدھیہ پردیش ہائی کورٹ نے جمعے کو ایک اہم فیصلہ سناتے ہوئے متنازع مقام کو دیوی سرسوتی سے منسوب مندر قرار دیا ہے۔ عدالت نے اپنے فیصلے میں ہندو فریق کے دعووں کو تسلیم کرتے ہوئے کہا کہ بھوجشالہ میں سنسکرت تعلیم کے مرکز اور دیوی سرسوتی کے مندر کے آثار و شواہد پائے جاتے ہیں۔ جسٹس وجے کمار شکلا اور جسٹس آلوک اوستھی کی بینچ نے کہا کہ ریکارڈ اور تاریخی مواد سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ بھوجشالہ کا تعلق راجہ بھوج اور پرمار خاندان کے دور سے رہا ہے۔ عدالت کے مطابق اس مقام پر ہندو عبادت کا سلسلہ کبھی مکمل طور پر ختم نہیں ہوا ہے۔ عدالت نے مسلم فریق کے سلسلے میں کہا کہ مسلم برادری مسجد کی تعمیر کے لیے ضلع میں الگ زمین الاٹ کرانے کے مقصد سے ریاستی حکومت سے رجوع کر سکتی ہے۔ یہ ہدایت اس لیے اہم سمجھی جا رہی ہے کیونکہ مسلم فریق کا دعویٰ رہا ہے کہ یہ مقام صدیوں سے کمال مولا مسجد کے طور پر استعمال ہوتا رہا ہے۔ عدالت نے آثار قدیمہ سروے آف انڈیا کو کمپلیکس کے تحفظ اور نگرانی کی ذمہ داری دیتے ہوئے کہا کہ اس تاریخی مقام کی دیکھ بھال، تحفظ اور مرمت کا مکمل اختیار ASI کے پاس رہے گا۔ ساتھ ہی عدالت نے لندن میوزیم میں موجود دیوی سرسوتی کی مورتی واپس لانے سے متعلق ہندو فریق کی درخواستوں پر حکومت کو غور کرنے کی بات بھی کہی۔ واضح رہے کہ 2003 کے ASI انتظام کے تحت اس مقام پر ہندوؤں کو منگل کے دن پوجا اور مسلمانوں کو جمعے کے دن نماز کی اجازت دی گئی تھی۔ ہندو فریق نے اسی انتظام کو چیلنج کرتے ہوئے کمپلیکس میں عبادت کے خصوصی حقوق کا مطالبہ کیا تھا۔ ہائی کورٹ نے 11 مارچ 2024 کو ASI کو بھوجشالہ کمال مولا مسجد کمپلیکس کا سائنسی سروے کرنے کا حکم دیا تھا۔ ASI نے 22 مارچ 2024 سے سروے شروع کیا اور 98 دنوں کے تفصیلی سروے کے بعد 2000 صفحات سے زائد کی رپورٹ عدالت میں پیش کی۔ رپورٹ میں دعویٰ کیا گیا کہ موجودہ متنازع ڈھانچے سے پہلے وہاں پرمار دور کی ایک بڑی عمارت موجود تھی اور موجودہ ڈھانچے میں مندر سے متعلق پرانے اجزاء استعمال کیے گئے تھے۔ دوسری جانب مسلم فریق نے عدالت میں ASI رپورٹ کو جانبدار قرار دیتے ہوئے کہا تھا کہ یہ رپورٹ ہندو فریق کے دعووں کو تقویت دینے کے لیے مقصد سے تیار کی گئی ہے۔ تاہم عدالت نے تمام فریقین کے دلائل، تاریخی دستاویزات اور قانونی پہلوؤں کا جائزہ لینے کے بعد فیصلہ سنایا ہے۔ یہ بھوجشالہ تنازع میں ایک بڑا موڑ سمجھا جا رہا ہے۔ قانونی ماہرین کے مطابق مسلم فریق اس فیصلے کو اعلیٰ عدالت میں چیلنج کر سکتا ہے جبکہ ہندو فریق نے اسے اپنی بڑی کامیابی قرار دے دیا ہے۔ وہیں دوسری جانب کمال مولا مسجد معاملے میں مدھیہ پردیش ہائی کورٹ کے فیصلے کے خلاف سپریم کورٹ جانے کا اعلان کیا ہے۔ مسلم فریق نے مدھیہ پردیش ہائی کورٹ نے جمعے کے روز دھار ضلع میں واقع متنازع بھوجشالہ کمپلیکس کو دیوی سرسوتی کے مندر کے طور پر تسلیم کرتے ہوئے کہا کہ تاریخی شواہد اور دستیاب دستاویزات سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ یہ مقام قدیم زمانے میں سنسکرت تعلیم کا مرکز اور ہندو عبادت گاہ تھا۔ عدالت نے ساتھ ہی یہ بھی مشورہ دیا کہ مسلم فریق اگر چاہے تو حکومت سے مسجد کی تعمیر کے لیے الگ زمین حاصل کر سکتا ہے۔ وہیں مسلم فریق نے مدھیہ پردیش ہائی کورٹ کے فیصلے پر افسوس کا اظہار کیا۔ مسلم فریق نے اعلان کیا ہے کہ وہ اس فیصلے کو سپریم کورٹ میں چیلنج کرے گا۔ دھار شہر کے قاضی وقار صادق نے میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ ہم اس فیصلے کا تفصیلی جائزہ لیں گے اور سپریم کورٹ میں اس کے خلاف اپیل دائر کریں گے۔ مدھیہ پردیش ہائی کورٹ کے اندر بینچ کے جسٹس وجے کمار شکلا اور جسٹس آلوک اوستھی پر مشتمل 2 رکنی بینچ نے اپنے فیصلے میں کہا کہ تاریخی ادب، آثار قدیمہ کے شواہد اور دستیاب مواد سے یہ اشارہ ملتا ہے کہ متنازع مقام پر قدیم دور میں دیوی سرسوتی کا مندر اور سنسکرت تعلیم کا مرکز موجود تھا۔ عدالت نے یہ بھی کہا کہ ہندوؤں کی پوجا کبھی مکمل طور پر بند نہیں ہوئی، اس لیے ان کے مذہبی حقوق کو نظر انداز نہیں کیا جا سکتا۔ فیصلے میں بابری مسجد اور ایودھیا تنازع میں سپریم کورٹ کے فیصلے کا بھی حوالہ دیا گیا۔ عدالت نے کہا کہ آئین کے آرٹیکل 25 اور 26 کے تحت مذہبی آزادی کے بنیادی حقوق کو فراموش نہیں کیا جا سکتا۔ قابل ذکر بات یہ رہی کہ جس وقت بھوجشالہ احاطے میں مسلم فریق نماز جمعہ ادا کر رہا تھا، اسی دوران عدالت نے اپنا فیصلہ سنایا۔ اس منظر نے پورے معاملے کو مزید حساس بنا دیا۔ فیصلے کے بعد علاقے میں سیکورٹی سخت کر دی گئی اور انتظامیہ کو الرٹ پر رکھا گیا۔ یہ تنازع کئی دہائیوں سے جاری ہے۔ 7 اپریل
اپریل 2003 کو ASI نے ایک حکم جاری کرتے ہوئے ہندوؤں کو ہر منگل کو پوجا اور مسلمانوں کو ہر جمعہ نماز ادا کرنے کی اجازت دی تھی۔ اس کے بعد ہندو فریق نے اس حکم کو چیلنج کرتے ہوئے مکمل عبادتی حقوق کا مطالبہ کیا تھا۔ عدالت میں پیش کی گئی ASI کی 2000 صفحات پر مشتمل تفصیلی رپورٹ میں دعویٰ کیا گیا کہ موجودہ ڈھانچے سے قبل یہاں پرمار خاندان کے دور کی ایک عظیم الشان عمارت موجود تھی۔ رپورٹ کے مطابق موجودہ متنازع عمارت کی تعمیر میں قدیم مندر کے اجزاء اور ستون استعمال کیے گئے ہیں۔ ہائی کورٹ نے 12 مئی کو تمام فریقین کے دلائل سننے کے بعد فیصلہ محفوظ کر لیا تھا، جسے اب سنایا گیا ہے۔ اس فیصلے کے بعد ایک بار پھر ملک میں مذہبی مقامات اور تاریخی تنازعات پر نئی بحث چھڑ گئی ہے، جبکہ مسلم تنظیمیں اس معاملے کو آئینی اور قانونی سطح پر سپریم کورٹ میں اٹھانے کی تیاری کر رہی ہیں۔ وہیں دوسری جانب ممبر پارلیمنٹ اسد الدین اویسی کا شدید رد عمل سامنے آیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ یہ بابری مسجد فیصلے جیسا کمال مولانا مسجد بھوج شالہ فیصلے پر اویسی کا سخت رد عمل، مسلم فریق سپریم کورٹ جانے کو تیار۔ بیرسٹر اسد الدین اویسی نے مدھیہ پردیش ہائی کورٹ کے تاریخی بھوج شالہ فیصلے پر سخت اعتراض ظاہر کرتے ہوئے اسے بابری مسجد مقدمے سے مشابہ قرار دیا ہے۔ انہوں نے امید ظاہر کی کہ سپریم کورٹ اس فیصلے کو کالعدم قرار دے گی۔ مدھیہ پردیش ہائی کورٹ نے جمعے کے روز دھار ضلع میں واقع متنازع بھوج شالہ کمپلیکس کو دیوی سرسوتی کے مندر کے طور پر تسلیم کرتے ہوئے کہا کہ تاریخی شواہد اور دستیاب دستاویزات سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ یہ مقام قدیم زمانے میں سنسکرت تعلیم کا مرکز اور ہندو عبادت گاہ تھا۔ عدالت نے ساتھ ہی یہ بھی مشورہ دیا کہ مسلم فریق اگر چاہے تو حکومت سے مسجد کی تعمیر کے لیے الگ زمین حاصل کر سکتا ہے۔ فیصلے کے بعد اویسی نے سوشل میڈیا پلیٹ فارم ایکس پر رد عمل دیتے ہوئے لکھا کہ ہم امید کرتے ہیں کہ سپریم کورٹ اس فیصلے کو درست کرے گی اور اسے منسوخ کرے گی۔ اس میں بابری مسجد فیصلے سے واضح مماثلت پائی جاتی ہے۔ واضح رہے کہ بھوج شالہ ایک قدیم تاریخی عمارت ہے جسے ہندو فریق دیوی سرسوتی کا مندر قرار دیتا ہے، جبکہ مسلم فریق اسے کمال مولا مسجد کے طور پر مانتا ہے۔ ایک جین فریق نے بھی دعویٰ کیا کہ یہ مقام قرون وسطیٰ کا جین مندر اور کرگل تھا۔ ناظرین و سامعین، ان اہم رپورٹوں کو آپ سن اور دیکھ رہے تھے محسن اسلام یوٹیوب چینل پر۔ تمام تازہ ترین اپڈیٹ حاصل کرنے کے لیے ابھی ویڈیو کے نیچے سبسکرائب والے آپشن پر کلک کر کے اس چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیجئے گا۔